کوئی خوشاب کے خطیب کو جوراباد کے کسی عالم کو راہ چلتے ہوئے کہے او جھوٹے، یہ کتنی اذیت کا معاملہ ہے، جبکہ میرے جیسے لوگ اور آپ کے سارے خطیب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو آمنہ کے لال کے پاؤں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا حیثیت ہے میری امام الانبیاء کے مقابلے میں؟ کیا حیثیت ہے ایک عالم کی، ایک خطیب کی، ایک مفتی کی امام الانبیاء کے مقابلے میں؟ مجھے کوئی کذاب کہے تو مجھے کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، اور یہاں تو کذاب اسے کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ وہ سارے کیا تھے؟ یہ قرآن نے نہیں کہا ان کے بارے میں، یہ قرآن میں نہیں ہے اولئک ھم الصادقون۔ تو یہ آیت جب اتر رہی تھی تو میں تھا اس وقت؟ آپ تھے؟ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث تھے اس وقت؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو، یہ اس زمانے میں تھے جب قرآن اتر رہا تھا؟ تھے؟ تو پھر مجھے بتاؤ نا، یہ اولئک ھم الصادقون قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ کون تھے؟ ابو جہل کو کہہ رہا ہے یا عبداللہ ابن ابی کو کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون؟ کہ وہ سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں، وہ سارے سچے ہیں۔ یہ ابھی آپ کے خطیب صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ہر چیز پہنچی صحابہ کے ذریعے، قرآن صحابہ کے ذریعے، سنت صحابہ کے ذریعے، اسلام کے ارکان صحابہ کے ذریعے، دین کے احکام صحابہ کے ذریعے، نبی پاک کے ارشادات صحابہ کے ذریعے، حدیثیں صحابہ کے ذریعے، ختم نبوت صحابہ کے ذریعے، توحید صحابہ کے ذریعے، ان کے ذریعے پہنچے ہیں نا۔ پہلے تو ایک ایک کا معاملہ تھا، پتہ نہیں گل مشکل نہ ہو جائے، پہلے تو ایک ایک کا معاملہ تھا، ایک بھیجنے والا تھا اللہ، ایک ہی لانے والا تھا جبریل، اور جس پہ اترا ہے وہ بھی۔ جب ایک ایک کا معاملہ تھا نا، وہ سارے معصوم تھے۔ اللہ تو اللہ ہوا، جبریل فرشتہ ہے، میرے آقا معصوم ہیں۔ جب ایک ایک کا معاملہ تھا تو وہ سارے معصوم ہیں، اور جب معاملہ آیا نا لاکھوں میں، ان لاکھوں کے ذریعے دین آگے پہنچنا تھا، ان کے بارے میں کہا اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کیوں؟ وہ دین کے عینی گواہ تھے، موقع دے گواہ، موقع دے گواہ۔ اور اگر موقع دا گواہ جھوٹا ہو جائے نا، اور جرا اس پر ثابت ہو جائے، وکیل جرا کر دے کہ یہ جھوٹا ہے، تو کیس خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کا جو مقدمہ ہے نا، اس کے موقع کے گواہ ہیں صحابہ، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا۔ ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے، اس پر یہ لازم ہے کہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، پہرا دے، ثابت کرے کہ وہ سارے سچے تھے۔
یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی، میں نے کر دی۔ یہاں میں اپنے سرگودا اپنی سڑک پہ آؤں، آپ کے خطیب باہر نکلیں اور کوئی بندہ کہے او پاگل، کتنی تکلیف ہوگی، ذہنی کتنی اذیت ہوگی، اور یہاں مجنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ نبی پاک بھی پریشان ہوئے، یہ لفظ سن کے آپ کو بھی ذہنی تکلیف ہوئی، تبھی تو سورت قلم میں اللہ کو تسلی دینی پڑ گئی قسمیں اٹھا کے، نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مولا میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں نا مجھے اس کی قسم ہے، دو قسمیں اٹھا کے میں تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے۔ اللہ کو تسلی دینی پڑ گئی، پریشان ہوئے نا میرے آقا، اللہ نے تسلی دی، میں دو قسمیں اٹھا کے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ تو مجنون ہو۔ یہ میں نے صحیح معنی نہیں کیا، یہ میں نے عمدن ایسا معنی کیا تاکہ میں آگے صحیح معنی کروں تو آپ کو لذت حاصل۔ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ تو مجنون نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما انت بنعمت ربک۔ یہ جو نعمت ربک کا لفظ ہے نا، اس نے بڑا لطف پیدا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ساتھ دلیل بھی دی، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے وجود کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا، یہ کام ہم مجنونوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو معجزے دیے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ کام مجنونوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو میرے نبی پہ فتوے لگ رہے ہیں، کذاب ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، مختلف قسم کے فتوے لگ رہے ہیں، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا تھا؟ یہ لوگ میرے نبی کی تبلیغ کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے۔ وہ جو وڈیرے تھے نا سردار، وہ عام لوگوں کو کہتے چھوڑو جی چھوڑو، پاگل ہے، اہمیت کم کرنا چاہتے تھے۔ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی غور سے اس کو سنیں، یہ سارے فتوے، یہ ساری پھپتیاں، یہ ساری گالیاں جو انہوں نے میرے نبی کو دی، کیوں دی؟ 40 سال تو نہیں دی۔ 40 سال کے بعد میرے نبی کو صفا پہ آیا، میرے نبی نے ایک اعلان کیا، بس اعلان کا سننا تھا کہ وہ لوگ سیکھ پاؤ گے۔ وہ اعلان کیا تھا؟ صرف 4 حرف تھے، صرف 4 لفظ تھے۔ آپ کسی عالم سے پوچھ، میرے آقا نے کہا قولو، کہو لا الہ الا، آپ بھی کہہ لو، یہ پہلا پیغام ہے میرے نبی کا کہ لوگوں کہو لا الہ الا۔ یہ پیغام میرے نبی نے سنایا۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ سکا چچا ہے میرے نبی کا، ابو لہب، چاچا بھی تے پڑوسی بھی، سب سے پہلا پتھر اس نے مارا۔ پتھر بھی ماریا، پلوتا بھی کڈیا، بد دعا دی، تبا لک سائر الیوم۔ میرے تو وہ نبی ہیں،
میں تو ان کا امتی ہوں، مجھے تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی بدن پہ کپ کپی آ جاتی، کیسے ترجمہ کروں اس کا، اس گالی کا کیسے ترجمہ کروں جو سکے چچا نے دی؟ تبا لک سائر الیوم، ہلکا سا معنی کرتا ہوں، اور تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ الہذا جماعتنا، اس کلمے کے لیے تو نے اکٹھا کیا تھا، یہ تیری دعوت ہے؟ اس نے میرے نبی کو بد دعا دی، میرے نبی پریشان ہوئے، اچانک ہو گیا نا معاملہ، اچانک 40 سال کیا دیکھی تھی محبت، 40 سال کیا دیکھا تھا پیار، 40 سال کیا دیکھا تھا صادق ہے، امین ہے، فیصلے کرواتے تھے، احترام کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، بس ہاتھ ہی الٹ گئی، سکا چچا گالیاں نکالنے لگا، پتھروں کی بارش ہو گئی، بد دعائیں نکالنے لگا۔ تبا لک سائر الیوم، میرے نبی جو پریشان ہوئے نا، اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تو جواب نہیں دینا، چاچے نو جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، اس نو جواب بھی میں دینا، آپ نے نہیں دینا، جواب میں دیتا ہوں۔ اس کا وہی لفظ اللہ نے اس کے منہ پہ دے مارا، تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو پتھر مارے۔ یہ سب کچھ میرے نبی کو وطن سے نکالنے کی پھر تدبیریں ہونے لگیں، قتل کی تدبیریں ہونے لگیں، پھر بدر لڑی گئی، پھر اود لڑی گئی، پھر خندق لڑی گئی، پھر بندے زخمی ہوئے، پھر بندے شہید ہوئے، میرے نبی کے جسم، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کا بنیاد کیا تھا؟ کیا تھی بنیاد اس کی؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے دن میرے نبی نے یہی جملے قولوا لا الہ الا اللہ۔ بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، علماء ذرا چپ رہیں گے، اے شہری لوگ ذرا من جواب دیں گے۔ یہ جو میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، غور سے سننی ہے میری بات، اس میں کہیں تھا کہ جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ تھا کہیں؟ یہ جو لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں دور دور تک نظر آتا ہے کہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو؟ بولو بولو، انہیں حاجات میں نہ پکارو، انہیں تمہارے حالات کا پتہ کوئی نہیں، وہ مالک و مختار نہیں؟ تھا کہیں؟ میرے نبی نے ان کے ٹھاکروں کا نام لیا، ان کے معبودوں کا نام لیا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں کہیں تھا کہ بابا ابراہیم اور اسماعیل کی جو تصویریں تم نے بیت اللہ میں لٹکا رکھی ہیں ان کے سجدے نہ کرو، ان کو مت پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ کہیں تھا؟ بولو تو صحیح، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ ایدہ خوشابی جواب دے، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، ان کو مت پکارو، ان میں سے کوئی بات میرا نبی نہیں کہتا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ اور تکلیف بھی ایسی، تکلیف بھی ہے چھوٹی موٹی تکلیف نہیں، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گئے، بھانجا ماموں کے مقابلے میں آ گئے، بھتیجا چچا کے مقابلے میں آ گئے، سکا بھائی سکے بھائی کے مقابلے میں آ گئے۔ بدر میں ایک بھائی ادھر کھڑا ہے، ایک بھائی ادھر کھڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھڑے ہیں، ان کے 2 بھائی
ابو جال کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، طالب بھی عقیل بھی۔ حضرت ابو بکر ادھر کھڑے ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن ادھر کھڑا ہے۔ حضرت عمر ادھر کھڑے ہیں، ان کا ماموں ادھر کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ ادھر کھڑے ہیں، ان کے بھائی عباس۔ پرایوں میں لڑائی تھی، اپنوں میں تھی، خونی رشتے مٹ گئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایک صحابی کا نام ہے سعد، حضرت سعد۔ ان کا بھائی ابو جال کے جھنڈے کے نیچے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی، وہ جو مشرک بھائی تھا نا وہ قیدی بن گیا، مشرکین کو شکست ہوئی، وہ قیدی بن گیا۔ اسے جب قیدی بنا کے لایا گیا نا، ایک صحابی اس کی مشکیں باندھ رہا ہے، پیچھے ہاتھ کر کے کسی چادر سے اس کی مشکیں باندھ، سامنے سے حضرت سعد آ گئے۔ اب بھائی نے دیکھا کہ بھائی جان آ رہے ہیں، میری سفارش کرن گے، بھئی سخت نہ بن، کدا ہی نہیں جانا، میں ہے وہاں نا، میرا بھرا ہے۔ یہ اس مشرک بھائی کے دل میں آ رہا ہے۔ حضرت سعد جب قریب آئے نا تو حضرت سعد اس صحابی کو کہتے ہیں ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، ماں بھی مشرک ہے نا، ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبے گا، فدیہ چنگا لبے گا۔ تو وہ مشرک بھائی کہتا ہے بھائی جان میں نے تو یہ سمجھا تھا آپ میرے بھائی ہیں، سفارش کریں گے، ذرا ہلکا باندھنا۔ تو حضرت سعد نے ایک جملہ کہا اور آسمان کے فرشتوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حضرت سعد نے فرمایا تو میرا بھائی نہیں ہے، باندھنے والا میرا بھائی ہے۔ خونی رشتے مٹ گئے، روحانی رشتے آگے آ گئے۔ یہ جو گھر گھر لڑائی ہو گئی، گھر گھر دنگا فساد ہو گیا، گھر گھر ڈانگ سوٹا، میرے نبی نے کیا کہہ دیا تھا؟ میرا نبی تو ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے انہیں تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی انہیں پتا تھا، الہ کون ہوتا ہے، انہیں پتا تھا الہ کی صفتیں کیا ہیں۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے، پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ۔ انہوں سمجھ آ گئی کہ اس کلمے دا معنی اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے سمجھ آ لا الہ الا، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، الہ کا مفہوم جانتے تھے۔ خوشاب کے لوگ تو عربی نہیں جانتے، ان کی مادری زبان کیا ہے؟ پنجابی، کئیوں کی اردو، کئیوں کی پشتو، کئیوں کی فارسی، یہ عربی نہیں جانتے، انہیں کوئی پتہ نہیں الہ کون ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کو مشکلات میں پکارتا ہے کہ وہ غائبانہ میری پکارے سنتے ہیں، میرا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہتا ہے اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی